آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 38واں لیسن ہے۔ اور 38واں لیسن مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے 52 آیات تک ہے۔ مفسرین حضرات مرکز کی انجیل کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 13 آیات جو پہلا حصہ ہے، اس میں ابتدائیہ ہے، یعنی مرکز کی انجیل کے کلام اور بیان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پھر دوسرا حصہ پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 3 باب کی 6 آیت تک، جس میں خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی گلیلی خدمت کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر ہم 3 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 13ویں آیت تک مقدس مرکز نے خداوند یسوع مسیح کی مؤخر خدمت جو گلیل میں ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے حصے میں 6 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 8 باب کی 30ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح شمال سے جنوب کا سفر شروع کرتے ہیں، یعنی وہ گلیل سے نکل کر یہودیہ میں سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر 5واں حصہ یروشلم کی طرف سفر کا سفر نامہ بیان کیا گیا ہے، 8 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 10 باب کی 52 آیت تک۔ اور یہ والا حصہ ہے
جس کا آج ہم اختتام کریں گے، یعنی 46ویں آیت سے لے کر 10 باب کی 46ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک، یعنی آج مرکز کی انجیل کے 7 حصوں میں سے اس کے 5 حصوں کا اختتام ہو جائے گا، اور ہمارا اگلا لیسن چھٹے حصے سے شروع ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کی یروشلم میں خدمت سے متعلق ہے، یعنی 11ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں باب کی 37ویں آیت تک ہم اگلے لیسن میں اس حصے کا آغاز کریں گے۔ پھر 7واں حصہ ہے مقدس مرکز کی انجیل کا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یعنی پیشن اینڈ ریزوریکشن، جو 14ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر انجیل مقدس کے اختتام تک یہ حصہ ہے جو ہم اس کو کریں گے۔ 5واں حصہ جو مرکز کی انجیل کے 8ویں باب سے اس کی 31ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 10 باب کی 52 آیت تک چلتا رہتا ہے، آج ہم 5ویں حصے کا اختتامی اقتباس ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو آج ہم اس کو کرنے لگے ہیں۔ یہ جو 5واں حصہ ہے، یعنی 8 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 10 باب کی 52 آیات تک، اس کو ہم نے 12 سب ہیڈنگز میں تقسیم کیا تھا، اور آج اس حصے کا 12واں لیسن ہے، یعنی 5ویں حصے کا آخری اور 12واں لیسن ہے جو ہم نے تقسیم کیا تھا۔ اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے اور سکرین پر بھی ہے۔ ہمارے آج کے اقتباس کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا ہی مشہور ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح اندھے برتمائی کو شفا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بینا ہو جائے، وہ دیکھنا شروع کر دے، اور جو مین ٹائٹل ہے وہ یہی ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ایک اندھے شخص کو بینائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج کی تقسیم کریں اور اس کی تفسیر کریں، ہم اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو مرکز کی انجیل میں خدمت بیان کی گئی ہے اس کو جغرافیائی اہمیت حاصل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز شمال سے کیا ہے، یعنی گلیلی خدمت زیادہ تر انہوں نے کی ہے، اور گلیلی میدانوں میں، گلیلی جھیلوں میں اور اس جگہ میں، علاقے میں، قصبوں میں، شہروں میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور خدا کی بادشاہی جس کے لیے وہ زمین پر آئے تھے اس کا قیام کیا ہے، اور اس کے استحکام کے لیے اس نے اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی ہے کہ جو بادشاہی اس نے زمین پر قائم کی ہے اس کو مستحکم اور مضبوط رکھنے کے لیے کلیسیا کی ذمہ داری کلیسیا کو دی جائے۔ اب خداوند یسوع مسیح یریحو کے پاس آگے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جغرافیائی حالت ہے کہ جغرافیائی طور پر خداوند یسوع مسیح یریحو کے قریب ہے، ایگزیکٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ یریحو میں داخل ہونے والے ہیں یا وہ داخل ہو گئے ہیں یا وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 3 سٹیٹمنٹس ہیں اس کے لیے جو ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیسج ایسا ہے کہ اس کو ہم آیات کی نسبت سے تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈائیلاگ ہے لوگوں کا، اندھے کا، پھر اندھے کا اور جیزس کا، اور اس طرح سے یہ جو ان کا موازنہ ہے، بات چیت ہے، جو ڈائیلاگ ہے، یہ اس طرح سے منتشر ہے اس حوالے میں کہ ہم آیات سے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی 2 آیات جو ہیں وہ اس کی ہیں یا پھر دوسری 2 آیات اس کی ہیں، اور پھر ایسے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایسا
ممکن نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ڈائیلاگز کے کیریکٹرز کو آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ سچویشن بنی ہے کہ ہم آیات کی نسبت سے آؤٹ لائن نہیں بنائیں گے اس کی، ہم ان کے کیریکٹرز کو آؤٹ لائن کے طور پر استعمال کریں گے، کیونکہ اس میں 3 بڑے کردار ہیں جو ہماری آؤٹ لائن بنیں گے۔ پہلا کردار جو ہے آؤٹ لائن کا وہ ہمیں ملتا ہے 46ویں، 47ویں اور 50ویں آیت میں۔ اس میں کردار ملتا ہے اندھے فقیر کا، کیونکہ اس کا ذکر 46ویں، 47ویں اور 50ویں آیات میں ہوتا ہے۔ سو لہذا ہمارا جو پہلا نقطہ ہوگا جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ برتمائی یعنی اندھے فقیر کے کریکٹر کو، اس کی سچویشن کو، اس کی درخواست کو، اس کے ماحول کو ہم سمجھیں گے۔ یہ ہمارا پہلا نقطہ ہوگا جو آج ہم کریں گے۔ اس کے بعد 48ویں اور 49ویں آیت میں لوگوں کا کریکٹر بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کا کردار کیا ہے، لوگوں نے اندھے فقیر کے ساتھ کیا ڈائیلاگ کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور پھر 49ویں اور 51 اور 52 آیات میں خداوند یسوع مسیح کے کردار سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ سو 3 کریکٹرز کو آج ہم نے پڑھنا ہوگا، اندھے فقیر کا یعنی برتمائی کا، پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کے کردار کو سمجھنا ہوگا، اور نمبر 3 ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم یہ تینوں کو سمجھ لیں گے تو یہی ہماری آؤٹ لائن ہوگی اور یہی ہمارے پیسج کی تفسیر کا سہارا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک شہر کا ذکر کیا گیا ہے جس شہر کو جوشوا کی کتاب میں، یشوع کی کتاب میں بار بار بیان کیا گیا ہے، یریحو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یریحو کا لفظ 29 بار یشوع کی کتاب میں آیا ہے اور 22 مرتبہ دیگر اسکرپچر میں آیا ہے۔ یعنی یریحو جو شہر ہے اس کا ذکر 29 بار صرف یشوع کی کتاب میں آیا ہے اور 22 مرتبہ ریسٹ آف دا اسکرپچر آیا ہے۔ اور جب یہ شہر یہاں ڈسکس ہو رہا تھا اس وقت اس شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ جو یریحو شہر ہے یہ یردن کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور 15 میل شمال مشرق یروشلم سے ہے، یعنی یروشلم سے شمال مشرق میں 15 میل دور ہے اور یردن سے مغرب میں 5 میل دور ہے۔ یہ اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے۔ یریحو کے نام کا مطلب ہے کریسنٹ یعنی چاند۔ چاند سے مراد فل مون نہیں، یہاں پر کریسنٹ سے ہوتا ہے جو پہلے چند دنوں کا چاند ہوتا ہے جو اس طرح سے شکل بناتا ہے، اس کو کریسنٹ کہتے ہیں۔ نیو مون جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی نیا چاند۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ واقع تھا اس میدان کی جو شکل ہے وہ کریسنٹ کی طرح تھی، یعنی نئے چاند کی طرح سے تھی۔ جس میدان میں یہ واقع تھا اس لیے اس میدان کی نسبت سے اس کو یریحو کہا گیا، یعنی یہ نئے چاند کی شکل کا سا شہر ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ پھر اس کی جو مشہوری ہے اس شہر کی وہ یہ ہے کہ اس شہر میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، کھجوروں کا شہر بھی اسے کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انگور بہت زیادہ قابل تعریف تھے، اور اس کی وجہ سے کھجوروں اور انگوروں کی وجہ سے اس شہر کی جو خوشبو ہے وہ دیگر شہروں تک بھی جاتی تھی، ہواؤں کے ساتھ یہ خوشبو لے کر جاتا تھا، یہ بھی اس کی وجہ شہرت بنی رہی ہے۔ سو اس کا ذکر
استثناء 34 باب کی 3 آیت میں کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہرا ہے، اقتباس ہے، اس میں اندھے فقیر کا کیا کردار ہے۔ اس پیسج میں یعنی 40ویں، 47ویں اور 50ویں آیت میں اندھے فقیر کا کیا کردار ہے۔ 7 چیزیں ہیں جو برتمائی سے متعلق قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برتمائی ایک فقیر ہے اور اپنی فقیری کے پیشے کو ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ کسی راہ کے کنارے بیٹھا ہے، اور یہ مین شاہراہ ہے جو یرو میں آتی ہے، جو یرو سے یروشلم کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے علم میں خداوند یسوع مسیح سے متعلق ایک چیز ضرور موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اس فقیر کی جو انسائٹ ہے وہ اتنی اوپن ہے کہ اس کے ذہن میں ایک چیز ضرور ہے کہ کاش مجھے خداوند یسوع مسیح مل جائے تو مجھے میری محتاجی سے نجات مل جائے۔ یہ اس کے اندر جذبہ ہے، یہ بھرا پڑا ہے اپنی کمزوری سے کنارہ حاصل کرنے کے لیے کہ کاش مجھے میرا خداوند مل جائے تو میں شفا حاصل کروں۔ یہ اندھے فقیر کے اندر پیشن ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اندھے فقیر سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی کمزوری کو لے کر بیٹھے ہیں جس نے ہمیں فقیر بنا رکھا ہے، غریب بنا رکھا ہے، تو لازمی ہے کہ اس فقیری سے، اس غریبی سے، اس محتاجی سے، اس مجبوری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کم از کم ذہن تو بنائیں، ایک پیشن تو ہو اندر، ہمارے ایک جذبہ تو ہو۔ کچھ لوگ اپنی مصیبت کو گلے لگا لیتے ہیں، اپنی کمزوری کو گلے لگا لیتے ہیں، اپنی مشکلات کو گلے لگا لیتے ہیں، اور انہیں اپنی قسمت سمجھ کر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اسی کمزوری میں گزارنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس ایک نجات دہندہ موجود ہے۔ جب تک ہم اپنی کمزوری کے بارے میں اس کے خلاف لڑیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی مجبوری کے خلاف لڑیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی غربت کے خلاف لڑیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی فقیری کے خلاف لڑیں گے نہیں، اس وقت تک خدا ہمیں مہیا بھی نہیں کرے گا۔ اس اندھے فقیر نے، برتمائی نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلا مثبت پوائنٹ ہے اس اندھے فقیر کا، جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے اندھو، مجبورو، فقیرو، غریبو، خداوند کی طرف دیکھو۔ جیسے میں نے نجات حاصل کی ہے، آپ بھی اپنی مشکلات کو خداوند کے پاس لے آؤ اور آپ بھی نجات پالو گے۔ یہ وہ لیسن ہے جو ہمیں اندھا فقیر دے رہا ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر پہلی بات کہ پیشن ہے اور جذبہ ہے کہ جب بھی مجھے خداوند یسوع مسیح مل گیا میں اپنی مشکل اسے بتاؤں گا۔ خداوند ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، خداوند ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، خداوند ہمارے جذبات اور احساسات سے واقف ہے، اور جب ہم ایسا انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں اپنے اندر تو خداوند موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ اس اندھے فقیر کا جو پیشن ہے، دعا ہے، وہ سنی گئی ہے جو اس نے اپنے ذہن میں کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر آ رہے ہیں۔ لکھا ہے اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، کیا کیا؟ چلا چلا کر کہا، اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر۔
خداوند نے اس کی دعا سنی ہے اور خداوند اس کی طرف آ موجود ہوئے ہیں۔ اور جب اس کو یہ پتا چلا ہے کہ خداوند نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں، جب اس نے یہ سنا کہ یسوع ناصری ہے، جب اس نے سنا کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے ویژن کیا تھا، یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں نے اپنا ذہن بنایا تھا، یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، یہ تو وہی ہے جو میری نجات ہے، جو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ اور جب اس کو یہ پتا چل گیا تو جس نے ذہن میں دعا بنائی ہو اس کے الفاظ میں دعا خود بخود آ جاتی ہے۔ دعا پہلے ذہن میں ہوتی ہے، الفاظ بعد میں بنتے ہیں، خیالات کو الفاظ کی شکل دی جاتی ہے۔ اب یہ بے خود ہو گیا ہے اور وہ چلا چلا کر کہنے لگا ہے، اور چلا چلا سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے قریب جو اس کے شاگردوں کا اور دیگر لوگوں کا شور تھا اس کو وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی، اس کو وہ اور زیادہ کانوں میں چبھ رہی تھی خداوند یسوع مسیح کو، کہ ایک شخص چلا رہا ہے۔ اور کیوں چلا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی کمزوری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہماری دعا بھی اس وقت سنی جائے گی جب ہم اندھے برتمائی کی طرح اپنی آواز کو اتنا زوردار بنا لیں گے، اپنی دعا میں اتنی شدت پیدا کر دیں گے، اپنی دعا میں روزے کو شامل کر لیں گے، اپنی دعا میں زور پیدا کریں گے، یعنی آپ خداوند یسوع مسیح کی توجہ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، کسی بیماری سے، کسی کمزوری سے، کسی مجبوری سے نجات حاصل کرنے کا پہلا اصول کہ اپنا ذہن بنائیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ میری شفا کہاں پر ہے۔ یہ پہلا ذہن۔ دوسرا ذہن کہ اپنی دعا میں اتنی شدت پیدا کر لیں کہ یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے، اگر یہ موقع چلا گیا تو آپ اندھے کے اندھے رہ جائیں گے۔ اگر یہ موقع نہ ملا، اگر اس کی دعا میں شدت نہ ہوئی تو یسوع مسیح آگے گزر جائیں گے اور میں اندھا کا اندھا رہ جاؤں گا۔ اس نے چلا چلا کر کہا، چلا چلا کر کہا، یعنی اپنی دعا میں اس نے اتنا زور اور سنجیدگی اور شدت پیدا کر دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے گرد شور ہونے کے باوجود اس کی دعا کا شور اس تک پہنچ گیا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی مشکل کو، اپنی استدعا کو، اپنی دعا کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچا سکے۔ یہ دوسری بات ہے جو اندھے فقیر نے کی اور جو ہم سیکھتے ہیں۔ تیسری بات، اندھے فقیر نے جب خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کیا ہے تو اس نے دو اہم باتیں کی ہیں، دو بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اے ابن داؤد، اور دوسری بات کی ہے اے یسوع، اور یہ دو ٹائٹل استعمال کر کے پھر اس نے کہا ہے مجھ پر رحم کر۔ اب یہ اندھا فقیر جو ہے مجھے یہاں پر اندھا نہیں لگ رہا۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی گلیلی خدمت میں اس کے شاگرد بھی اسے نہیں پہچان سکے کہ وہ ابن داؤد ہے، اس کے شاگرد بھی نہیں پہچان سکے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح 3 سال اپنے شاگردوں کے لوگوں کے ساتھ ہیں، کلام کی منادی کر رہے ہیں، اور وہ نہیں پہچان سکے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو سوالات کرنے پڑے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، اور بڑی مشکل سے پترس نے جواب دیا، بڑی مشکل سے پہچانا، اور بعد میں پھر وہ بھروسہ نہیں کر رہے اپنے خداوند پر۔
खुदावंद के साथ रहने वाले लोग जो आंखें रखते हैं उनके पास रूहानी बसीरत नहीं है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए हैं तो उस वक्त के मजहबी रहनुमा जो आंखें रखते थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह का ये जो मौजज़ा है, ये शफाया मिनिस्ट्री जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस अंजील में की है, मरकस ने इसको आखिरी मौजज़े के तौर पर लिखा है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया। इसके बाद मौजज़ों का मौजज़ा हुआ है और वो है खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये मरकस की इंजील का आखिरी मौजज़ा है। क्यों किया है? और आखिरी मौजज़ा किसी अंधे को बिनाई देना ही क्यों है? इसलिए कि इस मौजज़े से पहले जितनी खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है और उसके करीब लोग हैं, उसके शागिर्द हैं, वो तमाम के तमाम साथ रहने के बावजूद भी उनके पास रूहानी बसीरत नहीं है। और इसके बाद, इस मौजज़े के बाद जो 11वें बाब से शुरू होता है 16वें बाब तक, मजहबी रहनुमाओं में भी रूहानी बसीरत नहीं है। उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना और यीशु मसीह ने कहा है कि ये अंधा जिसे जिस्मानी तौर पर तो नजर नहीं आता, ये मुझे इब्ने दाऊद भी कहता है, ये मुझे यीशु भी कहता है। इब्ने दाऊद से क्या मुराद है? इब्ने दाऊद से वो नाम है जो खुदा ने इब्राहिम को अहद में दिया था, जो खुदा ने दाऊद को अहद में दिया था। यीशु मसीह का जो अहदी नाम है, जो कवनेंटल नेम है, वो इब्ने दाऊद है, इब्ने इब्राहिम है, जो मत्ती की इंजील में शुरू किया गया है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्ब नामा। ये शख्स पहचानता है कि यीशु जो निजात दहिंदा है, दूसरा लफ्ज उसने यीशु किया है, ऐ यीशु। यीशु से मुराद यह है कि तू यशुआ है, तू मेरी कमजोरी से मुझे निजात दे सकता है, तू मुझे शिफा दे सकता है। यीशु, मैं तुझे निजात दहिंदा भी मानता हूं और मैं तुझे अहद का खुदा भी मानता हूं, मुझ पर रहम कर। देखिए, जब रहम की अपील की जाती है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स की वजह से खुदावंद यीशु मसीह इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक इसकी थियोलॉजी ठीक है, ये बज़ाहिर अंधा नज़र आता है लेकिन इसके अंदर रूहानी बसीरत मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह शायद उसकी इन आंखों के बारे में इतना परेशान नहीं थे, वो खुश हुए कि इसने मुझे पहचान लिया है, इसने मुझे निजात दहिंदा मान लिया है, इसने मुझे अहद का खुदा मान लिया है। और खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। ये ब्लाइंड ज़रूर है लेकिन स्पिरिचुअली इंसाइटेड है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुआज़ना किया है कि इस मौज़े से पहले लोग भी जो देख सकते हैं नहीं देख रहे, इसके बाद भी जो लोग देख सकते हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन ये जो नहीं देख सकता वो देख सकता है। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है कि अगर खुदा ने आपको खूबसूरत आंखें दी हैं, खुदावंद आपको आपकी आंखें मुबारक करे। लेकिन आज मुझे और आपको रूहानी आंखें रखने की भी ज़रूरत है। और अंधे फ़कीर का पैगाम मुझे और आपको ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी ज़ाते अक़दस को पहचानने के लिए खुदावंद से रूहानी बसीरत मांगें। ये उसका पैगाम है। पहली बात थी कि उसके अंदर अपनी कमज़ोरियों पर फतह पाने का पैशन था। दूसरी बात अंधे फ़कीर की थी कि वो अपनी दुआ में इतनी शिद्दत पैदा करता है कि उसकी दुआ दुनिया के शोर के बावजूद खुदा के पास पहुंच जाती है। तीसरी बात कि उसके पास आंखें तो नहीं हैं लेकिन रूहानी आंखें मौजूद हैं। चौथी बात, लोगों ने उसे झिड़का है, देखा कि बहुतों ने उसे डांट कर कहा कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज अगर हम अपनी कमजोरियों के साथ बैठे हुए हैं, हमने दुआ भी की है,
لیکن ہماری ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی وسیلے سے، مذہبی رہنماؤں کے وسیلے سے، ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے نہیں تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ تو سبق یہ ہے کہ نہیں، اور زور سے چلائیں، خداوند آپ کا خدا ہے، آپ کسی کی نہ سنیں، آپ کا اور خدا کا رشتہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ خدا کی خدمت تو نہیں کر سکتا، یہ کمزوری سے تو نجات حاصل نہیں کر سکتا، یہ بیماری لمبی ہے اس سے تو کنارہ حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، نہیں، اور زور سے چلائیں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں، خداوند کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھیں اور زور سے چلائیں۔ یہ پرنسپل ہے آپ کی کمزوریوں پر فتح مندی حاصل کرنے کا۔ پانچویں بات کہ جب اسے بلایا گیا، 50ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آ گیا۔ یہ بہت ہی پریکٹیکل سٹیپ ہے جو اس اندھے فقیر نے اٹھایا ہے۔ اندھے فقیر کے پاس ایک کپڑا ہے، اور یہ جو کپڑا ہے یہ صرف کپڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیشے میں اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کپڑا جب یہ مانگنے جاتا تھا یہ نیچے بچھاتا تھا اور اس کپڑے پر لوگ پیسے پھینکتے تھے۔ یہ کپڑا جب اسے سردی محسوس ہوتی تھی یہ اپنے اوپر لیتا تھا، جب بارش ہوتی تھی یہ کپڑا اسے بچاتا تھا، اور اگر اس کے پاس کوئی ویپن تھا، کوئی اچھی چیز تھی، وہ یہ کپڑا تھا۔ اور یہ کپڑا نہ صرف اس کی زندگی کا حصہ تھا بلکہ یہ کپڑا اس کے ایمان کا حصہ بھی بن گیا ہوا تھا۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے جو اندھے برتمائی نے یہاں ہمیں سکھائی ہے۔ یہاں خاص طور پر لکھا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ اندھے فقیر کو اپنی فقیری جاری رکھنے کے لیے اس کپڑے کی ضرورت ہے۔ اندھے فقیر کو اپنا پیشہ جاری رکھنے کے لیے، یعنی اپنی کمزوری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کپڑے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کو شفا نہیں ملی، لیکن پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پر وہ ایمان رکھتا ہے پہلے وہ ترک کرے۔ کسی ایسی چیز پر اگر اس کا ایمان ہے جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، جو اس کی نوکری کا حصہ ہے، جو اس کے وسائل کا حصہ ہے، جو اس کا ہر چیز ہے، اس کو پہلے پھینکے پھر شفا کی طرف جائے۔ اور اندھے فقیر نے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں اندھا ضرور ہوں لیکن مجھے یسوع نظر آتا ہے، اگر مجھے یسوع نے شفا دے دی تو مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پچھلا ایمان جب تک ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ اگر شفا لینی ہے تو ہمیں وہ چیز چھوڑنی ہوگی جو ہمیں پہلے ہماری کمزوری میں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اب تو کمزوری رہے گی ہی نہیں تو پھر اس چیز کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اس نے کہا کہ آج مجھے یسوع مل گیا ہے، لہذا آج کے بعد میں مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جاؤں گا۔ میرا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا، آج کے بعد میں فقیر نہیں ہوں گا، میں بادشاہ کا شہزادہ بن جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے بعد ہمارا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری فقیری جو ہے وہ شہنشاہیت میں بدل جاتی ہے، ہماری امیری میں بدل جاتی ہے۔ ہمیں کمزوریوں کے ساتھ نہیں جینا، ہمیں کمزور ایمان کے ساتھ نہیں جینا اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں جینا
جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے کپڑے کو پھینکا اور اچھل پڑا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ کا سکیل دیکھیں کیا ہے، معیار کیا ہے، کہ جو چلنے سے بھی مجبور ہے، جو وائٹ سٹک سے چلتا ہے، وائٹ کین سے چلتا ہے، اب وہ اچھل پڑا ہے، ابھی اس کو آنکھیں نہیں ملی، اس لیے اچھل پڑا ہے کہ اس کی اندر کی آنکھوں سے اسے خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اور جب اندر کی آنکھیں کام کرتی ہیں تو باہر کی آنکھوں کو وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ آ گیا ہے۔ یہ اس کی پانچویں چیز ہے کہ اس نے اپنے کپڑے کو پھینکا اور یسوع مسیح کو پا لیا۔ اس نے کہا خداوند مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے چھٹی چیز، اس نے جمپ کیا اور یسوع کی طرف دوڑا۔ اب دیکھیں، ہمیں اعمال 3 باب میں بھی ایک معجزہ دیکھا تھا ہم نے، جب پطرس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے تو فقیر نے کیا مانگا تھا؟ بھیک مانگی تھی، بھیک مانگی تھی۔ وہ تو خداوند کے لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کرا دیا۔ سوال اس کا بھیک تھا اور جواب بھی بھیک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کے لوگ بھیک نہیں دیتے، وہ برکت دیتے ہیں۔ یہاں اس نے بھیک نہیں مانگی، یہاں اس نے پیسے نہیں مانگے، وہ بھاگا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں کسی انسان سے نہیں مانگ رہا، میں 2 جہانوں کے مالک سے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، اور اگر میرے بنانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو صرف اور صرف میرا خداوند پوری کر سکتا ہے، اور وہ یسوع ہے۔ ہماری جسمانی اور روحانی کمزوریوں کا ازالہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے اس نے پیسے نہیں مانگے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، مجھے نظر آ جائے، کیونکہ تو ہی مالک ہے، تو میری آنکھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ کی درخواست پراپر ہونی چاہیے اور ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی دعا میں غلطی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ کی درخواست جس سے جو مانگ رہے ہیں وہی مانگے جو وہ دے سکتا ہے۔ یسوع سے پیسے کیوں مانگنے ہیں؟ اور خدا سے پیسے کیوں مانگنے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں دعا یہی ہوتی ہے کہ خدا مجھے گھر دے، میں پیسے دے میں گھر بنا لوں، مجھے پیسے دے میں گاڑی لے لوں، مجھے پیسے دے میں بینک بھر لوں، مجھے پیسے دے میں زمین لے لوں۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند سے برکت مانگیں، کہیں خداوند مجھے روحانی بصیرت دے دے، سب کچھ مل جائے گا۔ سلیمان نے بھی پیسے نہیں مانگے تھے، اس نے کہا تھا مجھے عقل دے دے، دانائی دے دے، سب کچھ مل گیا تھا اسے۔ جس کے پاس روحانی بصیرت ہے اس نے کہا سب سے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ پیسے پوسے سب آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ مت سوچیں، خداوند سے کبھی پیسے نہ مانگے، خداوند سے خدا کی برکت مانگے، خداوند سے اس کی بادشاہی میں شمولیت مانگے، خداوند سے اس کی راست بازی مانگے، اور جب وہ مل جائے گا تو پیسے آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں تم کو ملتے جائیں گی۔ اپنی دعا کو درست کریں، جب ہماری دعا درست ہو جائے گی تو خداوند دے گا۔ اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے پیسے نہیں مانگے، اس نے کہا خداوند پیسے تو لوگ دیتے ہیں، تجھ سے پیسے کیوں مانگنے ہیں؟ تو مالک ہے، تو نے میرے جسم کو بنایا ہے اور میرے جسم میں آنکھیں نہیں ہیں، تو مجھے آنکھیں دے کیونکہ تو دے سکتا ہے۔ آپ خدا سے خدا والی چیز مانگیں، خدا سے انسانوں والی چیز نہ مانگیں۔ پھر 7ویں چیز کہ وہ ساری جو اس کی تھیالوجی تھی وہ کامیاب ہوئی، اور لکھا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ ایمان کیا ہے؟ شفا جب ملی ہے تو اس کے ایمان کا حصول ہے۔ ایمان سے شفا ملی۔ ایمان اس کا کیا ہے؟ ایمان یہ ہے
کہ جیسے مجھے یسوع ملے گا میں بینا ہو جاؤں گا۔ یہ اس کا پیشن ہے۔ ایمان اس کا نظر آتا ہے جب وہ زور زور سے دعا کرتا ہے، لوگ روکتے ہیں پھر بھی وہ چلاتا ہے، یہ اس کا ایمان کا ثبوت ہے۔ ایمان اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس چیز کو پھینک دیتا ہے جو اس کی روزی روٹی ہے، وہ کپڑے کو پھینک دیتا ہے، یہاں سے اس کا ایمان نظر آتا ہے۔ وہ رش کرتا ہے، جمپ لگاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی جلدی کرتا ہے، یہاں سے اس کا ایمان نظر آتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح نے دیکھی ہیں، اس نے کہا میں نے تیرے ایمان کو دیکھا ہے، تو نے اپنے ایمان سے شفا پائی ہے۔ اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ شفا حاصل کریں تو ہم اندھے برتمائی کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی ڈائریکشن کو، اس کی سمت کو بہتر کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا جذبہ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اندھے برتمائی کا پیغام یہ ہے کہ آپ پھینک دیں اسے، یسوع کے پاس آئیں اور یسوع مسیح آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ کو شفا دے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد لوگ، پیپل، لوگوں کا کیا کردار ہے؟ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ اگر ہم آیات دیکھتے ہیں تو 47ویں، 48 اور 51 آیت میں پیپل، لوگوں کے بارے میں 48ویں اور 49، دوسرا پوائنٹ ہے لوگ، آیات 48ویں اور 49ویں دیکھیں۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ عید فصح کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کو روکنا چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے سفر میں کوئی ڈیلے نہ ہو جائے، سفر میں دیری نہ ہو جائے، لہٰذا اس اندھے فقیر کو چپ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ شاید خداوند یسوع مسیح کے مشن اور اس کے پیشن کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکے۔ یہ 3 بڑی ریزنز ہیں جو لوگ جو ہیں وہ اس کو روک رہے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی جو اٹینشن ہے، جو توجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اندھا فقیر جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، لہٰذا اسے دبا دو تاکہ وہ نہ بولے، اور خداوند یسوع مسیح جو کہانی سنا رہے ہیں یا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں، ان کی ٹینشنز ڈائیورٹ نہ ہو جائے، ان کی متوجہ جو توجہ ہے وہ کسی اور جگہ نہ چلی جائے، ان کا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ یہ پہلی ریزن ہے کہ لوگ اسے چپ کرا رہے ہیں۔ دوسری ریزن، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سفر میں دیری نہ ہو جائے کیونکہ یروشلم جانا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سفر میں ڈیلے ہو جائے گا اگر ہم یہ والا بیچ میں معجزہ ڈال لیں گے۔ اور تیسری ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اس لیے روکا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پیشن اور اس کے مشن کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ اندھے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اس کے قریب ہیں، وہ اندھے ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیشن کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ اور یہ 3 بڑی ریزنز ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے کیوں روکا ہے لوگوں نے۔ اس کے بعد آیات 51 اور 52 خداوند یسوع مسیح کا کردار ہے۔ یسوع نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟
اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندھے برتمائی کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کا کردار بتا دیا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور ان کے روکنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں جو میں نے بیان کر دیں۔ اور اب خداوند یسوع مسیح کا کردار ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح یہاں پر بطور سن آف ڈیوڈ کے طور پر ریکگنائز کیے گئے ہیں، یہ ٹائٹل انہیں ملا ہے، اور اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک عہد کا ٹائٹل ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح اٹریکٹ ہوئے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے التجا کرتے ہیں تو اندھا برتمائی ہمیں بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اگر اس کے شایان شان القابات استعمال کیے جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تاکہ وہ اٹریکٹ ہو جائے۔ ایسے الفاظ، ایسے خیالات اور ایسی چیز ہونی چاہیے جو تھیالوجی پر پوری اترتی ہو، کیونکہ گو کہ الفاظ کے پیچھے خدا نہیں جا رہا، لیکن خدا خیالات کے پیچھے تو جا رہا ہے نا، کیونکہ سن آف گاڈ الفاظ نہیں ہیں، سن آف ڈیوڈ الفاظ نہیں ہیں، یہ عہد ہے، یہ تھیالوجی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے اس ٹائٹل سے اٹریکٹ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جس سے خداوند یسوع مسیح ہم پر متوجہ ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر یسوع کا نام استعمال ہوا ہے، اور یسوع سے مراد ہے نجات دینا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور آج اس اندھے برتمائی نے یسوع کا نام استعمال کر کے نجات حاصل کر لی ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اور پھر یسوع کا کریکٹر یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح سے دعا کی جاتی ہے وہ کبھی نو نہیں کہتا، اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ پوچھتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی ضرورت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اومنیسینٹ ہے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اندھے فقیر کے ذہن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا یہ پیسے مانگنے والا ہے یا یہ خدا کی برکت مانگنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خیالات وہ سنے۔ وہ جانتا ضرور ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خیالات وہ سنے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ کرے۔ اور جب اس نے کہا اے ربونی، یہ ایک اور بڑا اچھا ٹائٹل ہے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال، یعنی اے استاد، اے استاد، اے مالک، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں یسوع سے مل رہا ہوں، مجھے تخلیق کی ضرورت ہے، مجھے ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے، مجھے نئے پیشے کی ضرورت ہے، مجھے نئی دنیا کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، اور وہ فل فور یوتھس، فل فور جو ہے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ متی کی انجیل کا جو کلیدی لفظ ہے، جو سندی لفظ ہے، کی ورڈ ہے، وہ ہے فل فور، ایسے چٹکی بجاتے ہیں، انسٹنٹ، ایک دم سے۔ اور مرکز کے ذہن میں جو خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے وہ دیر کرنے والی نہیں ہے،
فوراً کام کرنے والے ہیں۔ مرکز کی انجیل میں 40 مرتبہ یہ فی الفور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور 40 مرتبہ وہ دیگر سکرپچر میں استعمال ہوا ہے۔ 80 مرتبہ ٹوٹل یہ استعمال ہوا ہے، اور مرکز کا یہ فیورٹ لفظ ہے۔ فی الفور بینا ہو گیا، اسے روحانی بصیرت تو تھی، لیکن اب اسے جسمانی بصیرت بھی عطا کر دی گئی ہے، وہ بینا ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم سب کے سیکھنے کا کام ہے، کلام ہے، وہ یہ ہے، لکھا ہے اور وہ راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ آج بڑے بڑے ہیلنگ کروسیڈز ہوتے ہیں، مسیحی اور غیر مسیحی خداوند سے شفا لینے کے لیے آتے ہیں، اس کو شفا دینے والا شافی مانتے ہیں، لیکن کبھی اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ شفا لے لیتے ہیں، برکات لے لیتے ہیں، مسیحی اور غیر مسیحی سب کے لیے شفا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شفا کا ہاتھ کسی ایک قوم پر نہیں ہے، کسی ایک شخص پر نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اندھے برتمائی کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں خدا نے آج برکت دی ہے، اور جنہیں خدا نے شفا دی ہے، جنہیں خدا نے جسمانی اور روحانی بصیرت دی ہے۔ پھر فیصلہ آپ پر ہے کہ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو آج فیصلہ کریں کہ اس کی پیروی کریں۔ ایک برکت نہیں، برکتوں کا سمندر آپ کے اوپر امڑ آئے گا اگر ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو ایک برکت لی ہے اس نے ابھی، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ میں یسوع کی پیروی کروں گا۔ شفا اور برکات لینے کے بعد بھاگ نہ جائیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ ایک برکت لے کے اس کو بائے بائے نہ کریں۔ اگر آپ نے برکات کے منبع کو چھوا ہے تو پھر اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں، آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پاتا رہے گا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اندھے برتمائی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے۔